سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک کا نوازا سارا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے جا رہا تھا۔ امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا میری طرف دیکھو، میں کون ہوں؟ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس رخساروں، لبوں، پیشانی، گردن کو اللہ کا نبی چوما کرتا تھا۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے، فاتح خیبر ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جس کا نانا اللہ کا نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں جب اللہ کا نبی سجدے کی حالت میں ہوتا تھا اور میں پشت پر آ کر سوار ہو جاتا تھا تو وہی آ جاتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تروانے والوں، آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو۔ کیا دیکھتے ہو پیچھے کوئی نہیں رہا، اب میں ہی رہ گیا ہوں۔ وہ بے دین آگے بڑھے، انہوں نے تلواریں نیلام سے باہر نکالی، نیزوں کو سیدھا کیا، لیکن امام علی مقام نے تلوار نیلام سے باہر نکال کر ان پر حملہ کیا تو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگ اٹھے، لیکن امام علی مقام کی تلواریں ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ ان بے دینوں کے سر کٹ کر اس طرح گر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں پتے گر رہے ہوں۔ شیر خدا نے لاشوں کے انبار لگا دیے، باوجود اس کے کہ صدموں سے چور چور تھے اور 3 دن کے پیاسے تھے، مگر آپ کی تلوار ذوالفقار آج بھی وہی جوہر دکھا رہی تھی جو اس دن بدر میں جوہر دکھا رہی تھی۔ یہی تلوار جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں میں تھی، جب چلتی تو غیب سے آواز آتی تھی علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج بھی وہ تلوار وہی جوہر دکھا رہی تھی۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کو کاٹ کر خاک و خون میں ملا دیا۔ جب آپ نے بہت سو کو قتل کر دیا تو ان لوگوں نے مار کر آپ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمر بن سعد بولا سارے مل کر تیروں کا می برسا دو۔ انہوں نے چاروں طرف سے نبی کے نواسی کو گھیر کر تیروں کا می برسانا شروع کیا۔ چاروں طرف سے تیر آ کر امام کو پیوست ہونے لگے۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، کوئی آپ کے گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، کوئی آپ کے پھول جیسے بدن میں پیوست ہو رہا تھا۔ غرض یہ کہ جب تیروں سے آپ کا جسم مبارک چھلنی ہونا شروع ہوا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، بار بار منہ پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے تھے بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کا بھی لحاظ نہیں کیا، تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیا ہے۔ جو ہی ایک مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر کر آپ نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے کچھ اور ہی منظر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے تھے، علی مرتضیٰ کھڑے تھے، امام حسن مجتبیٰ اور فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہو کر آ گئی تھی۔ یہ سب کہہ رہے تھے حسین ہماری طرف دیکھو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ امام علی مقام کے خون کے قطرے رسول پاک اس بوتل میں ڈال رہے تھے، کہہ رہے تھے نبی کا نواسا اپنے خون میں نہا گیا، اس کے پھول جیسے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور چور ہو کر گھوڑے سے گرے، امام علی مقام جب گھوڑے سے گرے تو عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ الزہرا کی روح لرزنے لگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا تارا زمین پر گرا، حضرت علی کی آہ نکلی۔ یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گرا تھا جن کو نبی پاک اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ گھوڑے سے گرے۔ شمر لین حولہ بن یزید
سنان بن انس، یہ بڑے بڑے بدبخت جو تھے یہ آگے بڑھے اور امام کے جسم کے اوپر چڑھ گئے۔ شمرلین چھاتی پر چڑھا، امام عالی مقام نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے، فرمایا سچ فرمایا تھے میرے نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ میرے نانا جان کا فرمان سچا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ اور شمر آج جمعے کا دن ہے، لوگ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، میرا سر بھی اس وقت جدا کرنا جب میرا سر سجدے میں رکھ دوں۔ اس وقت امام عالی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اس وقت بھی اگر کوئی تمنا آرزو تھی تو میرا سر جھکے تو اللہ کے حضور جھکے۔ اس وقت بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس وقت بھی سجدہ کر کے دکھایا، اس وقت بھی نماز پڑھ کر دکھائی، دنیا کو سبق دے دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر مجھ سے محبت ہے میری زندگی سے سبق حاصل کر لو۔ امام عالی مقام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح پڑھ کر کہا مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔ امام عالی مقام جس وقت ان بے دینوں نے آ کر آپ کا سر انور جسم سے جدا کر دیا، امام عالی مقام کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا اور اپنی پیشانی کو امام عالی مقام کا خون لگایا۔ خون لگا کر وہ دوڑا، جب دوڑا شمر نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑو، کہتے ہیں کہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ گھوڑے نے ان سب پر حملہ کیا، دانتوں سے اور پاؤں سے مار مار کر ختم کر دیا۔ 17 آدمی اس نے اس طرح ختم کیے۔ شمر کہنے لگا اچھا چھوڑو، دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑا اور خیموں کے پاس آ کر رونا چلانے لگا۔ حضرت سیدہ زینب نے گھوڑے کا رونا چلانا سنا تو فرمایا سکینہ بیٹی ذرا میری گود سے اترنا، میں باہر جا کر دیکھوں شاید تمہارے بابا آئے ہیں۔ مظلوم بہن جب باہر آئی، گھوڑے کی زین خالی تھی اور گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا۔ یہ عنوان تھا امام عالی مقام کی شہادت کا۔